السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیاح لامکاں، فخر دو جہاں، سرور عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ سورۃ الضحیٰ کی آیت کریمہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا پل پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اور آپ نے اس کی ہلکی سی تفسیر سنی کہ کس طرح سے حضور کا ہر آنے والا پل، حضور کا ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے، گزرے ہوئے پل سے، گزرے ہوئے گھڑی سے بہتر و برتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ آج اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو آپ کا رب ضرور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کو آپ کا رب اس قدر عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کی استعداد کا پیمانہ بھرپور ہو جائے گا، کوئی طلب، کوئی پیاس باقی نہ رہے گی۔ اور یہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مخاطب کی استعداد کے پیش نظر جو کہ ایسا عالی مرتبت رسول ہو، معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس عطائے الہی میں کس قدر دی جائے گی تاکہ وہ سیر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی استعداد اور صلاحیت والا نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں حضور سے بڑھ کر ظرف والا، حضور سے بڑھ کر صلاحیت والا، حضور سے بڑھ کر استعداد والا، حضور سے بڑھ کر کیپیسٹی والا کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ آسمان کی وسعتیں حضور کی صلاحیتوں کا ایک ذرہ ہے، سمندر کی گہرائی
حضور کی صلاحیتوں کے آگے ایک ذرہ ہے۔ اب میں پھر وہی آسمان اور فضا، اسپیس کی تشریح کرنے لگوں تو پھر لمبا ہو جائے گا۔ میں نے بار بار کر دی ہے کہ یہ فضا، یہ اسپیس کتنی بڑی ہے، اور اس میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے مل کر کے، اور پھر ان اربوں خربوں ستاروں کے درمیان لاکھوں کروڑوں سال لائٹ ایئرس کا فاصلہ، وہ اربوں خربوں ستارے مل کر کے گلیکسی، پھر ایک گلیکسی نہیں کروڑوں اربوں خربوں گلیکسیز موجود ہیں۔ ان گلیکسیز میں جو ہے پھر وہ سارے گلیکسی مل کر سپر کلسٹر، پھر لاکھوں اربوں خربوں کلسٹر مل کر کے سپر کلسٹر وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، اور اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو وسعت اور کشادگی والے ہیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور کی صلاحیتوں کے آگے اس کائنات کی وسعت اور کشادگی وہی مثال ہے جیسے آسمان کے نزدیک ایک ذرے کی مثال ہو سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ کیپیسٹی والے، اور رب تبارک و تعالی اس کی عطائیں تو لامحدود ہیں۔ وہ عطا فرمانے میں وہ دینے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنے والا ہے، اور حضور کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ جو اللہ عطا فرمائے وہ لے لے۔ تو رب نے رب ہونے کی حیثیت سے کتنا عطا فرمایا ہوگا، اور حضور نے رسول ہونے کی حیثیت سے، محبوب کبریا ہونے کی حیثیت سے کتنا لیا ہوگا، یہ دینے والا رب جانے اور لینے والے رسول جانے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات غور کیجئے، آج لوگ حضور کے علم کو ناپنے چلے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے، غالباً 10-15 دن پہلے، ایک صاحب نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ حضرت وہ جو دیوبندی علماء کے جو کفریہ عبارتیں ہیں ذرا وہ مجھ کو بھیج دیجیے۔ میں نے جو ہے وہ ساری کتابوں سے وہ کفریہ عبارتیں نکال کر کے بھیج دی۔ میں آپ کو بھی بھیج سکتا ہوں، آپ خود اپنے آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں کیا کیا لکھا ہے۔ حضور کو علم غیب نہیں، اس لیے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اب ہم لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ان کے حساب سے ہم لوگ مشرک ہیں، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، ان کے حساب سے ہم لوگ مشرک ہیں، پھر ہمارے ہی پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے نا، عقل کہاں چلی جاتی ہے ان لوگوں کی، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال یہ پھر الگ موضوع ہو جائے گا، میں اس کو رکھتا ہوں۔ تو نہ تو کسی نے اللہ کی عطا کو ناپا ہے، نہ حضور کے لینے کو کوئی ناپ سکتا ہے۔ اللہ نے کتنا دیا وہ دینے والا رب جانے، اور رسول نے کتنا لیا وہ لینے والے رسول جانے۔ ہم اور آپ کے پاس وہ میٹر ہی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پاس وہ اسکیل ہی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے پاس وہ انچ ٹیپ ہچ نہیں ہے کہ ہم اس سے ناپ سکیں۔ لوگ کہتے ہیں تم حضور کی تعریف اتنا کرتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو، نعوذ باللہ۔ کیا تم نے اللہ کی تعریف کو ناپ لیا ہے؟ یہاں سے یہاں تک اللہ کی تعریف ہے؟ نہیں، سوچنے والی بات ہے نا، یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ حضور کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، تو کیا تم نے خدا کی تعریف کو ناپا ہوا ہے؟ اتنا ایک ہاتھ، 1 گز، 50 گز، 100 گز ناپ کے آئے ہو؟ جب تم حضور کے، جب تم اللہ کے تعریف کو، حمد و ثنا کو ناپ نہیں سکتے، تو پھر کوئی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ سنی لوگ
حضور کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ خدا کے برابر کر دیتے ہیں؟ ایسا امپاسبل ہے. کوئی مخلوق کسی کی کتنی بھی تعریف کرے وہ اس کی فانی زبان سے تعریف ہے، فانی زبان سے باقی ذات کی تعریف ممکن نہیں ہو سکتی. تو جب اللہ کی تعریف اس مخلوق سے کما حقہ ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ حضور کی تعریف کو اللہ کی تعریف سے ملا دیتے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے. گویا یہ ایک طرح سے خود خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ خدا ہیں، ہم نے خدا کی خدائی ناپی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے یہ سنی لوگوں پر ہم فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ خدا رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے خیالات سے محفوظ و معمون فرمائے. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی حی ہے، قدیم ہے، لم یزل ولم یزال ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. اس کی تعریف و توصیف کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ہم اور آپ حضور کی جتنی بھی تعریف کریں گے وہ ایک حد ہی میں رہے گا. تو جس کی تعریف کی حد ہو وہ تعریف لامحدود تعریف سے کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے نا. یہ سمجھنے والی بات ہے. لیکن وَلَٰكِنَّ الْوَهَّابِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ استعداد، صلاحیت، وسعت، کیپیسٹی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. حضور سے بڑھ کر کوئی کیپیسٹی والا نہیں، حضور سے بڑھ کر کوئی صلاحیت اور استعداد والا نہیں. تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ رب نے اپنے محبوب کو اتنا دیا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کے نزدیک ایک ذرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. تو یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ کوئی حضور کے علم کو ناپنا چاہے تو نہیں ناپ سکتا. امپاسبل، ناممکن بات ہی کیوں کرتے ہو بھائی؟ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اچھا، یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ سیر ہو جائیں گے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ ابھی پیاس باقی ہے، دیا لیکن ابھی پیاس باقی ہے. اور یہ ہے کہ اتنا دیا کہ سیر کر دیا، پیاس بالکل ختم ہو گئی. تو حضور کو اللہ نے دیا بھی ہے اور تھوڑا نہیں، اتنا دیا ہے کہ حضور اس دیے سے، اس عطا سے سیر ہو گئے. اب کون ہے؟ آپ کو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. جی، حدیث پاک میں ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت میں سے ہر ایک کو جنت میں نہ داخل کر لوں. سبحان اللہ. دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ کسی منتری کی طرف سے، کسی سنتری کی طرف سے، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، کارپوریٹر اور کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کی طرف سے اگر کسی کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے، کچھ نوازا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے اپنے آپ کو اتنا وہ اوپر محسوس کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اسے نظر نہیں آتے. پھر وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ شمار کرتا ہے اور دوسرے اسے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، دوسروں کی یاد نہیں آتی. بہت کم ایسے ہوئے ہوں گے جب وزیر اعظم کی طرف سے یا راشٹرپتی کی طرف سے کوئی ایوارڈ دیا جا رہا ہو تو اس وقت اپنے بجائے اپنے ماں باپ کو بلایا ہو کہ مجھے نہیں، میرے امی ابا کو یہ ایوارڈ دیا جائے. ایسا سننے میں کہاں آتا ہے؟ اس وقت بس اپنی پڑی رہتی ہے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان مرتبہ رضائے الہی کا حاصل ہو رہا ہے
حضور اس وقت بھی فرما رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، جب تک ایک بھی امتی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ معراج میں جا رہے ہیں، اس وقت بھی حضور کی امت کو یاد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ کہ جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے اس وقت بھی رب حبلی امتی کی صدائیں زبان پہ جاری ہیں۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو یہ حضور اپنے امت سے اس قدر پیار کرتے ہیں، امت کو بھی چاہیے کہ حضور سے پیار کرے۔ مزہ جب ہے جب دونوں طرف سے محبت ہو، اور پھر امت بھی جو ہے اپنے محبت کا حق ادا کرے۔ بہرحال فرماتے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی پیدائش کی ابتدا سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات ہوئیں، ہو رہی ہیں اور ہوں گی، قیاس اور عقل کی گرفت سے بیان کی حد سے باہر ہے، بیان کی حد سے باہر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ہم ان میں سے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو نوازشات عطا فرمائی، جو بارگاہ خداوندی سے حضور کو جو خصوصیات حاصل ہوئیں، دو قسم کی ہے۔ پہلی خصوصیات وہ جن میں دوسرے انبیاء کرام بھی شریک ہیں، لیکن وہ آپ کو وہ نعمت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نصیب ہوئی ہے۔ وہ نعمتیں پہلے انبیاء کرام کو بھی ملی ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں حضور کو زیادہ بھی ملی ہے اور سب سے پہلے بھی ملی ہے۔ اور دوسری قسم وہ جو حضور کے ساتھ مخصوص ہے، حضور کے علاوہ کسی اور نبی کو وہ خصوصیتیں نہیں ملی ہیں۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو حضور کی جسمانی خصوصیات، سبحان اللہ، فرماتے ہیں آپ کے جسم مبارک میں جو خصوصیات رکھی گئیں یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ویسا ہی دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے۔ خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے، اور میں نے جب کتاب الصلاۃ بخاری شریف میں درس حدیث میں چل رہی تھی میں نے سنایا بھی تھا۔ اچھا، رات اور دن، رات میں اور اندھیرے میں حضور ویسا ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے۔ آپ کا لعاب دہن شریف، منہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے لعاب دہن، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں تھوک کہتے ہیں، آپ کا لعاب دہن شریف کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا کرتا تھا۔ آج بھی اس کی نشانیاں مدینہ شریف میں کئی کنویں کی شکل میں موجود ہیں۔ جی، آپ دودھ پیتے بچوں کو لعاب دہن کا قطرہ عطا فرماتے اور وہ بچے سارا دن سیر رہا کرتے تھے، دودھ نہیں مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان میں منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دیا کرتے تھے، اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ سارا دن بچے آرام سے رہتے تھے، ماں کو بھی بھول جایا کرتے تھے، ماں کا دودھ بھول جایا کرتے تھے، بالکل آرام و سکون کے ساتھ سیر ہو کر کے رہا کرتے تھے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل شریف کا رنگ سفید براق تھا، بال بالکل نہیں تھے۔ بغل شریف، دنیا کا ہر انسان چاہے کتنا بھی گورا ہو، لیکن یہ جو ہے بغل میں جو ہے کچھ نہ کچھ کالا پن ہوتا ہی ہے، چاہے کتنے بھی اچھے سے اچھے کریم سے صاف کرے بغل کی سیاہی نہیں جاتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ بالکل چاندی کی طرح سے بغل مبارک سفید تھا اور بال بالکل بھی نہیں تھے۔ اچھا، آپ کی آواز وہاں تک پہنچتی تھی کہ دوسروں کی آواز اس کے 100ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ 100 لاؤڈ اسپیکر
لگا کر کے جو آواز پہنچائی جائے، حضور کی آواز ایسی ہی نارملی انداز میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ اتنے دور کے فاصلے سے سن لیتے تھے جہاں سے دوسرے سن نہیں سکتے۔ یہ سب حدیث پاک ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جی آپ آرام فرماتے تو دل مبارک خبردار رہتا۔ ہم جب آرام کرتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، سب کچھ بے خبر، جسم بھی بے خبر، دل بھی بے خبر، لیکن حضور جب آرام کرتے سوتے تو آنکھیں تو سوتی لیکن دل مبارک بیدار رہتا، جاگتا رہتا۔ اسی لیے ہم سب اگر سوئیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوئے تو نبی کا وضو برقرار رہتا ہے۔ جی اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جماہی نہیں آئی، کرتے ہیں نا جماہی، ہاں منہ کھول کے ہاں کرتے ہیں، جماہی حضور کو کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ جماہی شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے اثر سے محفوظ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضور کو کبھی خواب میں غسل کی حالت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ بھی جو ہے شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور حضور شیطان کے اثر سے پاک و صاف ہے۔ اور ائمہ کرام فرماتے ہیں، احادیث کریمہ اس بات پر شاہد ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں حضور تو حضور ہے، حضور کی برکت سے امہات المومنین کو بھی کبھی ایسی حالت پیش نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ کے پسینے مبارک میں کستوری سے بھی زیادہ مہک تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ تو آپ کے پسینے میں کستوری سے بھی زیادہ مہک تھی، یہاں تک کہ آپ گلی سے گزرتے تو ہوا میں دیر تک آپ کے پسینے کی خوشبو بسی رہتی، اور اس کی وجہ سے لوگ جان لیتے کہ حضور کس طرف گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کسی شخص نے آپ کے فضلہ مبارک، فضلہ سمجھتے ہیں پاخانہ پیشاب، کسی شخص نے آپ کے فضلہ مبارک کا اثر زمین پہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فضلہ مبارک باہر نکلتا زمین شق ہوتی، زمین پھٹتی اور زمین فضلہ مبارک کو اپنے اندر سما لیتی تھی۔ زمین کا وہ حصہ کتنا مبارک ہے جس نے اپنے اندر حضور کا، جی حضور کے پیشاب مبارک میں ہماری طرح سے بو باس نہیں ہوتی۔ ایک بار، ابھی پھر لمبا ہو جائے گا پھر میں کروں تو، بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے۔ ایک بار ام ایمن فرماتی ہیں کہ رات میں مجھے پیاس لگی، پانی تلاش کیا ملا نہیں، تو حضور کے چار پائے کے قریب آئی، دیکھا کہ ایک برتن رکھا ہوا ہے اس میں پانی ہے، میں نے اسے لیا پیا، بڑا خوشبودار پانی تھا اور بڑا شیرین اور نمکین، کہتے ہیں کہ بے حد ذائقہ دار پانی تھا، میں نے زندگی میں کبھی ایسا پانی نہیں پیا تھا۔ بہرحال صبح ہوئی، حضور فجر کی نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، گھر میں آئے، فرمایا یہاں پہ چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھا تھا، کہاں گیا؟ جب معلوم کیا تو ام ایمن حاضر ہوئی، عرض کہ یا رسول اللہ رات میں مجھے پیاس لگی تھی تو پانی تلاش کیا تو مجھے یہاں پہ چار پائے کے نیچے یہ پیالہ ملا، اس میں پانی تھا، میں نے پی لیا، بڑا شاندار پانی تھا، بڑا ذائقہ دار پانی تھا۔ حضور نے فرمایا ہم نے پیشاب کیا تھا رات کو، وہی رکھا ہوا تھا، تم نے وہ پی لیا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا آج کے بعد کبھی تمہیں پیٹ درد کی بیماری نہیں ہوگی۔ حضرت ام ایمن فرماتی زندگی بھر پھر مجھے کبھی پیٹ کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ یہ پیشاب مبارک کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال فرماتے ہیں ولادت کے وقت آپ ختنہ شدہ، سارے بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں،
دنیا میں آنے کے بعد ختنہ ہوتا ہے، لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ ولادت کے وقت آپ ختنہ شدہ، ناپ بریدہ، پاک و صاف تشریف لائے، آپ کے جسم مبارک پر کوئی بھی آلائش اور گندگی نہیں تھی، زمین پر سجدے کی صورت میں اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی ولادت کے وقت نور کی ایسی شعاعیں نکلی جن کی وجہ سے آپ کی والدہ محترمہ نے شام کے شہروں کو دیکھ لیا۔ یہ سب حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، یہ سب بخاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ عید میلاد میں کئی کو روشنی کرتے ہو، یہ ناجائز ہے، بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری روشنی کیا ہے بھائی، روشنی تو اللہ تعالیٰ نے کی تھی، ایسی روشنی کی تھی کہ مکے میں رہ کر کے حضرت آمنہ کو شام کے محلات نظر آ گئے تھے۔ ارے عید میلاد کے موقع پر شب عید میلاد میں روشنیاں کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، تو ہم تو سنت الہی ادا کرتے ہیں۔ اگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو تم اپنی قسمت کو رو نا یار، ہمیں کائی کو روکتے ہو؟ ہاں اس کے بعد فرماتے ہیں آپ کا پنگھوڑا، جھولا پنگھوڑا سمجھتے ہیں نا، آپ کا پنگھوڑا فرشتے ہلاتے تھے، بچپنے میں جب آپ گہوارے میں ہوتے تو چاند آپ سے ہم کلام ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ آپ جب اس کی طرف اشارہ فرماتے تو آپ کی طرف جھک جاتا، آپ نے پنگھوڑے میں بارہا گفتگو فرمائی ہے، چاند جھک جاتا ادھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب باتیں جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہیں۔ ارے حضور شاہ محدث دہلوی، عبدالعزیز محدث دہلوی حضور سے اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضور سید آل رسول مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، استاد ہیں، پہلے کے ہیں۔ جب وہ تو یہ سب ہے ہمارے بزرگان دین کی لکھی ہوئی، لیکن سب اعلیٰ حضرت کی نسبت اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں یہ سب اعلیٰ حضرت کا پیدا کیا ہوا ہے، ایجاد کیا ہوا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تمام امت کا عقیدہ ہے، یہ تمام امت کا عقیدہ ہے۔ اکابرین ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اگر تم کو نظر نہیں آتی تو تمہاری آنکھ کا قصور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام بزرگان دین کے جو عقائد تھے وہ عقائد صاف ستھرا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر۔ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ نا۔ جب حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا کہ لوگ جو ہے بریلوی کہتے ہیں، اہل سنت کو بریلوی کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ بریلوی جو ہے یہ ہم نہیں کہتے خود کو، یہ ہمارے دشمنوں کا دیا ہوا نام ہے، ہمارے دشمنوں کا دیا ہوا نام ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور فی زمانہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے۔ اس لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں اور اسی پر ایمان اور خاتمہ کی التجا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو فرماتے ہیں موسم گرما کی دھوپ میں بادل ہمیشہ آپ کے سر انور پر سایہ کیا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ نے جو آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، ان میں سے ایک وجہ، بہت سارے وجوہات تھے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے غلام میسرہ نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور جدھر بھی جاتے بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر سایہ کیا کرتا تھا۔ جی اچھا، فرماتے ہیں کسی درخت کے نیچے تشریف فرما ہوتے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ جی، اور فرماتے ہیں آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اعلیٰ حضرت کا نکالا ہوا مسئلہ ہے۔ نہیں بھائی، کئی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ تو ہے ٹکڑا نور کا،
تو ہے سایہ نور کا، ہر عزم ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ جی، اور شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا۔ ہاں، اگر حضور کا سایہ زمین پہ پڑتا تو حضور کا امتی پاؤں کہاں رکھتا بھائی؟ ہاں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ہاں، تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ کے پیراہن مقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، بدن پر تو دور کی بات ہے، کرتے مبارک پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ فرماتے ہیں جوں آپ کو تکلیف، جوئیں جو بالوں میں پڑتے ہیں، جوئیں آپ کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اگر آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو جب تک آپ جانور پر سوار رہتے پیشاب وغیرہ جانور نہیں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ کا نور ظہور ہوا، جس نے سب سے پہلے الستو بربکم کے جواب میں بلا کہا وہ ہمارے حضور ہیں۔ سیر معراج آپ کے لیے مخصوص ہے، براق کی سواری آپ کے ساتھ مخصوص ہے، آسمان پر جانا، قاب قوسین کی حد تک پہنچنا، دیدار الہی سے مشرف ہونا، فرشتوں کا آپ کے سپاہی اور لشکری بننا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی معیت میں لڑائی کی تھی، یہ سب بھی حضور ہی کا خاصہ ہے، کسی نبی کو یہ میسر نہیں ہوا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اور دیگر عجیب و غریب معجزات بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ تو جسمانی اعتبار سے۔ آگے دیکھیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن جو کچھ آپ کو عطا ہوگا کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے مزار پر انوار سے آپ باہر تشریف لائیں گے، سب سے پہلے افاقہ آپ کو ہوگا، آپ کو براق پر سوار کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا، سب کو پیدل جانا ہوگا، حضور کو براق پہ سوار کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ آپ 70,000 فرشتوں کے جلوس کے ساتھ تشریف لائیں گے، عرش کے دائیں طرف آپ کو کرسی پر رونق افروز کیا جائے گا، کرسی پہ بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں مقام محمود کا شرف آپ کو ہی حاصل ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی تمام اولاد اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے ہمراہ آپ کے پیچھے چلیں گے، دیدار خداوندی سب سے پہلے آپ سے شروع ہوگا اور آپ کو شفاعت عظمیٰ کے ساتھ مخصوص کیا جائے گا، اور تمام مخلوق کو سب سے پہلے پل صراط سے آپ کا گزر ہوگا، تمام مخلوق کو حکم ہوگا اپنی نگاہیں جھکا لو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ جی، سب سے پہلے جنت کا دروازہ حضور کھولیں گے، قیامت کے دن آپ کو وسیلہ کا مرتبہ عطا ہوگا، مخلوقات میں سے کسی کو بھی وسیلہ کا مرتبہ عطا نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن دربار خداوندی سے آپ کو سلطنت الہیہ کا مقام حاصل ہوگا، وزارت کا مقام حاصل ہوگا۔ یہ ہوئی جسمانی خصوصیات۔ اب شرعی خصوصیات کیا ہیں، اس کے بعد روحانی خصوصیات کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ تو ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کتنا خوش قسمت بنایا ہے، ہم ہی سوئے رہتے ہیں، ہم ہی بیدار نہیں ہوتے، اپنے ایمان کو تازہ نہیں کرتے، ورنہ جیسا محبوب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ویسا محبوب کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، ایمان تو واقعی دیکھنے میں آتا ہے فلسطین کے لوگوں کا، سبحان اللہ، کیا شان۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو ویڈیوز، چھوٹا سا بچہ، اس کا بھائی یا اس کی بہن آخری سانسیں لے رہی ہے، اس وقت وہ بچہ اپنی بہن کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایک نوجوان کا ویڈیو دیکھا، اللہ اکبر، اس کے باپ، بھائی، بیوی، بچے سب
شہید ہو گئے، اور جب رپورٹر نے اس سے پوچھا کیا حال ہے تو وہ آنکھوں میں آنسو ہے لیکن مسکرا کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میرے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ ٹھیک ہے، تینوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، لیکن ہمارا قرآن یہ ہمیں کہتا ہے کہ نہ تو اصل عیسائیت پر عیسائی لوگ ہیں، نہ اصل یہودیت پر یہودی لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں جو اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اصل مستحق بیت المقدس کے ہم مسلمان ہی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اور ایک قطرہ خون بہائے بغیر، اور حضرت عمر جو ہے وہ مدینہ سے جو آئے تھے غلام اور آقا، وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، ہاں سواری پہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت سواری پہ سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا حضور امیر المومنین آپ سوار ہو جائیے، بیت المقدس آ رہا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مالک پیدل جا رہا ہے نکیل پکڑ کر کے، اور غلام اونٹ کے اوپر ہے، کیسا لگے گا، کیسا فیل ہوگا؟ فرمایا نہیں، انصاف ہوتا ہے، تمہاری باری ہے، جانور پر تم ہی سوار ہوگے۔ ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ غلام اونٹ پر سوار ہے، اور مالک صرف مالک ہی نہیں بلکہ ساری سلطنت اسلامیہ کا امیر المومنین اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے پیدل چل رہا۔ یہ شان دیکھ کر کے، یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر کے سارے پادری اور سارے عیسائی وہاں کے مسلمان ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک بیچ میں 70-80 سالوں کے لیے پھر جو ہے وہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 16 جنگیں لڑ کر کے تب پھر بیت المقدس کو حاصل کیا، اور آج تک مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ لیکن یہ امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد اسرائیل اس پہ آج قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ فلسطین کے مسلمان سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی طرف سے جہاد کا فریضہ، فرض کفایہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ ہم یہاں سے تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دل سے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں نا۔ دعائیں کرو، پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ رب کریم ہمارے ان شہیدوں کو جنت، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں انہیں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، انہیں آتنکوادی کہا جا رہا ہے۔ کمال کی بات ہے۔ یہ دنیا دیکھیے، یاد رکھیے، یہ عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلے، یہودی بھی چاہتے ہیں، یہ امریکہ، یہ ساری عیسائی دنیا، سارا یوروپ اگر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ یہ چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہ رہے، مسلمان فلسطین سے نکل جائے۔ لہٰذا ہمیں امریکہ سے گہار لگا کے کوئی فائدہ نہیں، یورپ اور برطانیہ سے گہار لگا کے کوئی فائدہ نہیں، جو کرنا ہے مسلمانوں کو ہی کرنا ہے۔ اللہ حماس کو اور تمام فلسطینی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اور یہ ذلیل قوم جس پر اللہ نے ذلت و خواری مسلط کی ہے اس کو تباہ و برباد کرے۔ والسلام